الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک تعالی ولا يغتب بعضكم بعضا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کا موضوع غیبت کیا ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر اگر کوئی برا عیب پایا جاتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس عیب کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر وہ عیب، وہ گناہ موجود نہیں اور اس کو بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہتان ہوتا ہے۔ غیبت کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اسی ضمن میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب غیبت گیاہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ کریم نے انہیں حکم دیا کہ اے نبی اللہ، آپ نے آئندہ کل 5 کام کرنے ہیں۔ پوچھا یا رب کریم کیا کام کرنے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے کام آپ نے جب صبح ہو یہ کرنا ہے، جو چیز تجھے نظر آئے تو اسے کھا لینا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو چیز تجھے دوسرے نمبر پر نظر آئے تو اسے دفن کر دینا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو چیز تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دینا۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جو تجھ سے حاجت اپنی مانگے، حاجت روائی کرے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ جس چیز کو تو دیکھے تو اس سے بھاگ جانا۔ اللہ کے پیغمبر صبح اٹھے، سب سے پہلے ایک بہت بڑے پہاڑ پر نظر پڑی تو سوچنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو چیز نظر آئے اسے کھا لینا، اتنا بڑا پہاڑ کھاؤں گا کیسے؟ ارادہ کیا، اللہ کریم کی ذات نے ایک میٹھا شنی لقمہ بنا دیا، اس کو کھا لیا۔ آگے چلے، دوسرے نمبر پر انہیں ایک سونے کی تشتری نظر آئی، سونے کی ایک پلیٹ نظر آئی تو اللہ کا حکم تھا دوسرے نمبر کی چیز جو نظر آئے اسے دفن کر دینا۔ تو انہوں نے دفن کر دی۔ آگے چلے، پھر دیکھا باہر، دوبارہ دفن کیا، پھر آگے چلے، پھر باہر، حتیٰ کہ 3-4 مرتبہ ایسے کیا تو وہ تشتری باہر آتی رہی، چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ آگے جب چلے تو دیکھا ایک چڑیا اڑتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر ان کی گود میں لگی، ان کے ساتھ لگی، انہوں نے اس کو پناہ دی۔ اس کے پیچھے ایک باز لگا ہوا ہے، اس کو کھانے کے لیے انہوں نے چڑیا کو پناہ دے دی۔ اور چوتھے نمبر پر جو باز تھا اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں 3-4 دن سے بھوکا ہوں، مجھے خوراک نہیں ملی، یہ میرا شکار تھا، میری خوراک تھی، تو نے اس کو پناہ دے دی، اب میری خوراک کا انتظام کر۔ تو وہ اس اللہ کے بندے نے، اس اللہ کے نبی نے اپنے ران سے گوشت کا ٹکڑا اتار کر اس باز کے آگے رکھا، وہ کھایا اس نے اور اڑ گیا۔ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک میدان ہے، اس میں ایک گدھا مرا پڑا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، جسم پھولا ہوا ہے، بدبو کے ببکے اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا تو اللہ کا حکم تھا کہ بھاگ جانا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ شام کا وقت ہو گیا، گھر تشریف لائے تو اللہ کریم سے عرض کی یا رب کریم، آپ کا پہلا حکم کہ جو چیز نظر آئے اسے نگل لینا، دوسرا حکم جو چیز نظر آئے اسے دفن کرنا، تیسرا حکم جو چیز پناہ طلب کرے اسے پناہ دینا، چوتھا حکم کہ جو چیز تجھ سے حاجت
طلب کرے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا، اور پانچواں جو نظر آئے اس سے بھاگ جانا۔ یا رب کریم میں نے ایسے ہی کیا، وہ پہاڑ نظر آیا، اس کو کھا لیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، غصہ جو ہے یہ پہاڑ کی مانند ہے، اگر تم ارادہ کرو گے اس کو برداشت کرنے گا، اس کو ہضم کرنے گا، اللہ پاک اس پہاڑ کی طرح جس طرح میٹھا لقمہ بنا دیا اس طرح میٹھا شریں بن جائے گا، تو اس کو ہضم کر لو گے۔ دوسری جو سونے کی تشتری تھی، یہ تیرے نیک اعمال ہیں، جتنے بھی تو چھپ کر کرے گا آخر ایک دن ظاہر ہو جائیں گے۔ اور چوتھا جو ہے، جس کو چڑیا کو تو نے پناہ دی، یہ تیرے پاس امانت ہے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اور چوتھا جو ہے، بعض جس کی حاجت پورے کی، فرمایا تیرے در پر کوئی سوالی آئے اسے خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ اور پانچواں جو ہے، جس سے تو بھاگا مرا گدھا تھا، پھولا ہوا تھا، بدبو کے ببکے آ رہے تھے، فرمایا یہ غیبت ہے، غیبت سے اس طرح دور بھاگنا جس طرح یہ پھولے ہوئے گدھے سے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں زیادہ یہی چل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت پاس کر رہے ہیں، مزاح کے طور پر، ہنسی کے طور پر دوسرے کی غلطی کو، برائی کو بیان کرتے ہیں، اور ہم ہنستے ہیں، مزاح کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح اپنا بھائی کا گوشت کھانا۔ حقیقت میں ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمارے دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔